اہل سنت والجماعت جنتی فرقہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ صاحب ابھی تو آپ سن چکے کہ حضور نے فرمایا وہ جنتی طبقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے. یہ تو متعین ہو گیا نا حدیث شریف ہی میں. اچھا اب مثلا صحابہ ہوائی جہاز میں بیٹھے، آپ گئے ہوائی جہاز میں؟ کہیں نہیں، کوئی ناجائز کام کیا. صحابہ کرام ریل گاڑی میں بیٹھے، آپ نے ریل گاڑی کا سفر تو کیا ہوگا. صحابہ بس میں بیٹھے، آپ تو جاتے ہیں روزانہ بس میں بیٹھ کے یا نہیں؟ مسئلہ کیا ہے دیکھیے بتاؤں آپ کو، اصول کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. یہ دونوں حدیث ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ ابن جبل، دونوں کی حدیث کا متن تقریباً ایک. آپ نے قاضی بنا کر بھیجا، حضور نے ان سے انٹرویو کیا، فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا میں پہلے قرآن مجید میں دیکھوں گا. فرمایا اگر وہ قضیہ قرآن مجید میں نہ ہو تو کیسے فیصلہ کرو؟ کہا میں حدیث میں تلاش کروں گا. فرمایا اگر وہ حدیث میں نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں قرآن حدیث سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا، جس کو فقہ کہتے ہیں. اس کا مطلب جو علم والا آدمی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی رائے قائم کرنے کا اس کو حق ہے، جس کو تفقہ کہتے ہیں. حضور فرماتے نہیں نہیں نہیں، اگر قرآن میں مسئلہ نظر آئے تب تو جواب دینا، حدیث میں تب جواب دیں. اور اگر کوئی قضیہ ایسا ہے کہ جس کا قرآن حدیث میں ذکر نہیں تو ان کو بھیج دینا، کہنا جاؤ بھی ہمارے پاس فیصلہ نہیں. تو پھر تو اسلام مکمل نہیں ہوا. حضور علیہ السلام جب یہ سنا کہ میں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا، میں کہا اللہ تبارک و تعالی تیرا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری امت میں ایسے بندے پیدا فرما. تو اس کو کہتے ہیں تفقہ. سمجھے؟ حالات کو دیکھ کر. مثلا صحابہ سے ملا کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے. یہ ملے گا کسی نے بس کے نیچے داب کے اس کو مار دیا، تو اس زمانے تو گاڑی نہیں تھی، بس نہیں تھی، اب نیا لائی جزیہ لائیے تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی اس کے قصاص میں قتل کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں علم و فضل سامنے رکھنے کے بعد علماء نے مسائل کی تخریج کی کہ ایسا ہو تو کیا حکم ہے، ایسا ہو تو کیا حکم ہے. شبلی جو سنی حنفی نہیں تھا، ایک مورخ ہے، وہ اپنی کتاب النعمان میں لکھتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب دیکھا سلطنت عباسیہ کہ سلطنت اسلامی بڑھتی جا رہی ہے، ساری دنیا پر اسلام آ جائے گا، یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. امام اعظم نے اپنے اصحاب کو 11 لاکھ مسائل املا کرائے. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 500 علماء کی اسمبلی بنائی، جس کے سربراہ تھے حضرت اللہ مولانا نظام الدین رحمت اللہ علیہ. ایک ایک مسئلے پر ڈسکس ہوتی اور وہ لکھا جاتا. پوری 8 جلدوں میں فتاوی عالمگیری موجود ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش ہو تو قاضی کیا فیصلہ کرے گا. یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم سے پہلے علماء نے لکھ دیا. ہمیں تو پکی پکائی تازہ روٹی مل گئی بھائی کہ کوئی بھی مقدمہ پیش ہو تو عالم کتاب کو دیکھ کر کے فیصلہ لکھ دیا کرتا. حضور علیہ السلام کے زمانے سے یہ طبقہ چلا آ رہا. ورنہ آپ بولی اہل حدیث یہ بھی ایک فرقہ ہے یا نہیں؟ انگریزوں کے زمانے میں آیا، خود ان کی کتاب موجود ہے، یہ غیر مقلد کہلاتے تھے، میرے پاس ثبوت موجود ہے، حوالہ موجود ہے، ضرورت ہو تو مجھ سے لے جائیے. انہوں نے انگریزوں کو درخواست دے کر کے کہا کہ ہمیں سرکاری کاغذات میں اہل حدیث لکھا جائے، غیر مقلد نہ لکھا جائے. آج سے 34 برس پہلے جشن دیوبند منایا گیا 7 سالہ. تو اب دیوبند کی عمر کتنی ہوئی؟ 134 سال. ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے اب تک چلے آ رہے ہیں. اور ایک بات، جتنے غوث اقطاب ہیں آپ ان کی سیرت پڑھ لیں. یہ کون تھے؟ یہ وہابی تھے، دیوبندی تھے، غیر مقلد تھے، کون تھے؟ یہ سب کے سب سنی تھے. ان کے ملفوظات پڑھ لیجئے باپ. تو جن کے پاس اتنے گویا اولیاء کرام موجود ہیں، کوئی اپنے آپ کو کہے کہ بھئی ہم حق پہ ہیں، تو ذرا اپنے علماء کی کوئی سیرت کی کتاب دکھا دو، کتاب الکرامات ہی دکھا دو اپنی. لوگوں نے جمع ہو کے کتاب چھاپی، اس کا نام رکھا عجائبات علماء دیوبند. مگر جہاں کشف و کرامت کا معاملہ آئے گا تو ہمارے مذہب کا سہارا لیا جاتا. یہ کشف و کرامت تو ہماری مذہب میں ہے نا، دوسرے مذہب میں تو نہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے اہل سنت ہونے پر ایک رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ ہم لوگ حق پہ نہیں. الحمدللہ.